بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ رسول خدا کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک پیغمبر کی زندگی کا وہ حصہ کہ جو پیغمبر نے مکے میں گزارا، اور ایک پیغمبر کی زندگی کا وہ حصہ کہ جو پیغمبر اکرم نے تقریباً 10 سے 11 برس مدینے کے اندر گزارا۔ اسی لیے جب آپ پیغمبر کے اصحاب کی فہرست کو تیار کرتے ہیں تو پیغمبر کے چند اصحاب ایسے ہیں کہ جو فقط و فقط مکی زندگی میں پیغمبر کے ساتھ تھے اور مکی زندگی میں اس دنیا سے چلے گئے، اور بعض اصحاب ایسے ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کی زیارت سے پیغمبر اکرم کی زیارت کا شرف ان کو مدینہ میں حاصل ہوا، اسی لیے ان کو مدنی اصحاب کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض افراد اس فہرست کے اندر ایسے ہیں کہ جو پیغمبر کے مکی اصحاب میں بھی داخل ہیں اور پیغمبر کے مدنی اصحاب کے اندر بھی داخل ہیں۔ ان میں سے ایک نام جناب حذیفہ ابن یمان کا بیان کیا جاتا ہے۔ کون حذیفہ ابن یمان؟ وہ حذیفہ ابن یمان کہ جو اپنے بچپنے سے ہی پیغمبر اکرم کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کہ جنہوں نے اپنے بچپن سے ہی پیغمبر اکرم کا ساتھ دیا۔ کون حذیفہ ابن یمان کہ جو اپنے والد کے ساتھ ساتھ دامن اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اسلام کی پہلی جنگ کہ جو مدینہ منورہ سے لڑی گئی، جنگ بدر، اس کے اندر تمام مسلمان پیغمبر اکرم کے ساتھ شریک تھے، اور 313 کی تعداد مسلمانوں کی، جبکہ 1000 یا اس سے کچھ زیادہ کا لشکر کہ جو کفار کی جانب سے پیغمبر اکرم کو قتل کرنے کے لیے بڑا چلا آ رہا ہے۔ مسلمان مفلس ہیں، مسلمانوں کی حکومت کا ابتدائی زمانہ ہے، مسلمان اسٹرانگ نہیں ہیں۔ اس عالم کے اندر ایک مرتبہ حذیفہ کو خبر ملتی ہے جو ابھی مکے میں ہی موجود ہیں، یعنی دیار شرک میں، دیار کفر میں، اور ایک مرتبہ ولولہ اٹھتا ہے کہ میں جاؤں اور اپنے آقا اور مولا رسول خدا کی نصرت کروں جنگ بدر کے میدان میں۔ حذیفہ نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ مشرکین آڑے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں خبردار، ہم محمد مصطفیٰ کی مدد کرنے کے لیے تمہیں جنگ بدر کے مقام تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ یہ مانے آ جاتا ہے، حذیفہ بدر کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ کچھ وقت گزرتا ہے، اسلام کی دوسری جنگ، جنگ احد۔ حذیفہ مدینے پہنچتے ہیں اور اس جنگ میں پیغمبر اکرم کا ساتھ دیتے ہیں، اور بہترین جوہر شجاعت جناب حذیفہ نے دکھائی۔ پھر ایک مرتبہ ایک اور جنگ سامنے آتی ہے مدینے کی زندگی کے اندر، جنگ احزاب، جس کو میں اور آپ اکثر ممبروں سے جنگ خندق کے نام سے سن رکھتے ہیں، جس کو میں نے اور آپ نے ممبروں سے اکثر جنگ خندق کے نام سے سن رکھا ہے۔ جنگ خندق میں ایک مرتبہ مسلمانوں کا محاصرہ کیا جاتا ہے اور مسلمان اپنی حفاظت کے لیے خندق کو کھودنا شروع کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک مرتبہ پیغمبر اکرم اپنے خیمے کے اندر موجود ہیں اور شمع رسالت کے پروانے پیغمبر کے سامنے جگمگا رہے ہیں۔ اتنے میں پیغمبر نے سر کو اٹھایا اور سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو جائے اور مجھے یہ بتلائے کہ لشکر کفر میں ابھی کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے، کیا حالات ہیں کہ جو لشکر کفر کے اندر ابھی پیش آ رہا ہے۔ ہر طرف خاموشی ہے، کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب آپ مجھے بتلائیے، ایک ایسی حالت میں کہ جہاں پر کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو، لوگ موجود ہیں لیکن کسی میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے کہہ سکے کہ یا رسول اللہ، میں پورے جوش و خروش اور جذبہ ولایت اور رسالت کے ساتھ جاؤں گا اور لشکر کفر کے حالات آپ کے لیے بیان کروں گا۔ اس حالت میں ایک مرتبہ پیغمبر نے سر جھکایا، سر کو اٹھایا، حذیفہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہے حذیفہ، ہم نے تم پر اعتماد کیا، جاؤ اور ہمیں بتاؤ کہ لشکر کفر میں کیا حالات ہیں۔ جناب حذیفہ گئے اور ایک مرتبہ تمام اخبار کو لے کر پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جنگ خندق لڑی گئی، اور جناب امیر جیسے بہت سارے پیغمبر اکرم کے وفادار اصحاب کی بدولت اس جنگ کو فتح کر لیا گیا۔ یہ مدینے کی وہ زندگی کہ جس کے اندر جناب حذیفہ نے جنگوں میں اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن جب مدینے کی زندگی کا آغاز ہوا تو ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے کہ جو پیش آیا۔ وہ امپورٹنٹ ایونٹ کیا ہے؟ وہ امپورٹنٹ ایونٹ وہ ہے مواخات۔ یہ مواخات کیا ہے؟ جب پیغمبر اکرم مہاجرین کو لے کر مکے سے مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو مہاجرین کے ساتھ جو مکے سے آ رہے ہیں، مدینہ کے اندر چند انصار موجود ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان بردرہڈ کو قائم کرنا ہے، دوستی کو قائم کرنا ہے، بھائی چارے کو قائم کرنا ہے۔ تو پیغمبر نے ایک مہاجر کو دوسرے انصار کا بھائی بنایا، جس کا مزاج جس سے ملتا تھا اس کو اس کا بھائی بنایا گیا۔ ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری۔ اتنے میں باری آئی جناب عمار ابن یاسر کی، اور جناب عمار ابن یاسر کو اپنے قریب بلایا پیغمبر اکرم نے۔ عمار کا بھائی کون بنے گا؟ وہی عمار کے جن کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، اور اے عمار تمہیں قتل فقط اور فقط وہ گروہ کرے گا کہ جو طاغی ہوگا اور باطل گروہ ہوگا اور باغی گروہ ہوگا۔ عمار کو قریب بلایا
اور ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا اے حذیفہ ہمارے نزدیک آؤ۔ حذیفہ کو قریب بلایا، عمار کا ہاتھ حذیفہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ عمار تم حذیفہ کے بھائی ہو اور حذیفہ تم عمار کے بھائی ہو۔ تمام مہاجرین و انصار میں مواخات کا عمل پیش آ گیا۔ اتنے میں پیغمبر اکرم کو سسکنے کی آواز آئی۔ جب پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ پیغمبر کا بھائی علی ایک جگہ سسک رکھا۔ یا رسول اللہ، آپ نے ہر کسی کو دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ پیغمبر مسکرائے اور فرمایا اے علی، مہاجر انصار کے بھائی، انصار مہاجر کے بھائی، لیکن اس امت کے اندر اگر میرا کوئی بھائی ہے تو فقط و فقط تم ہو، تم محمد مصطفیٰ کے بھائی اور محمد تمہارے بھائی۔ اس طریقے سے پیغمبر اکرم نے حذیفہ اور عمار کے درمیان مواخات کو قائم کیا۔ لیکن جناب حذیفہ کا نام جب بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے تو ایک بہت اہم لقب جو جناب حذیفہ کا بیان کیا جاتا ہے وہ ہے صاحب سر رسول اللہ، رسول خدا کا وہ صحابی کہ جسے پیغمبر نے اپنے اسرار بتائے تھے، اپنے راز بتائے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جناب حذیفہ کو یہ ایک امتیاز ملا کہ جناب حذیفہ پیغمبر کے راز گزار ہیں، پیغمبر کے راز کو جانتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، اور ایک ایسا واقعہ کہ جس سے جناب حذیفہ کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو دکھائی دیتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ جو کہیں اور نہیں دکھائی دیتا۔ جناب حذیفہ کون؟ جناب پیغمبر اکرم نے بہت ساری جنگیں لڑی، ان میں سے زیادہ تر جنگیں وہ ہیں کہ جس میں جناب امیر المومنین پیغمبر اکرم کے ساتھ ہیں، لیکن ایک جنگ وہ ہے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم جناب امیر المومنین کو مدینہ میں چھوڑ کر گئے اور دیگر اصحاب کو لے کر جنگ کے میدان میں گئے۔ کون سی جنگ؟ جنگ تبوک۔ اس جنگ تبوک کا خاصہ کیا ہے؟ جناب امیر میدان جنگ میں نہیں ہے، جناب امیر ہیں یثرب میں، یعنی مدینہ کے اندر، اور پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا یا علی انت بنی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری منزلت مجھ سے ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ جب موسیٰ کوہ طور پر جا رہے تھے تو ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے، ہم جب تبوک کے میدان میں جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو مدینے کا والی و وارث تمہیں بنا کر جا رہا ہے۔ اس مرحلے کے اوپر پیغمبر ایک مرتبہ اصحاب کو لے کر گئے۔ جب پیغمبر مدینے سے نکل رہے تھے تو منافقین نے ایک مرتبہ جمع ہونا شروع کیا اور ایک پلاننگ کی، ایک منصوبہ بندی کی۔ کیا ہے وہ منصوبہ بندی؟ کہ دیکھو تبوک جانے والا راستہ پہاڑی ہے، نشیب و فراش ہے اس راستے میں، جب رسول راستے سے گزر رہے ہوں گے اور رات کا وقت ہوگا تو کسی کی نگاہ کسی اور پر نہیں پڑ رہی ہوگی، ہم جائیں گے پیغمبر کی سواری کو ستائیں گے، سواری کا پیر پسلے گا، پیغمبر پہاڑی راستے سے گریں گے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے پیغمبر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ ہے منافقین کا منصوبہ کہ جو ان کے ذہنوں کے اندر موجود ہے۔ جنگ تبوک کا میدان، پیغمبر واپسی گزر رہا ہے، اصحاب پیغمبر کے ساتھ موجود ہیں۔ جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ کچھ منافقین نے یہ پلاننگ کی ہے۔ جناب پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ اصحاب کو قریب بلایا اور کہا کہ تم دوسرے راستے سے جاؤ، میں ایک اور راستے سے جاؤں گا۔ اب جب پیغمبر اکیلے اس راستے کی طرف نکلے تو دو افراد کو اپنے ساتھ لیا۔ ایک شخصیت کون؟ جناب عمار ابن یاسر۔ عمار یاسر کو کہا کہ تم میری سواری کے پیچھے چلو گے۔ دوسری شخصیت جناب حذیفہ، حذیفہ تم ہماری سواری کے آگے چلو گے۔ یہ دو افراد اور پیغمبر اس راستے سے گزر رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، کسی کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا۔ اتنے میں منافقین نے حملہ کیا۔ جیسے ہی منافقین نے حملہ کیا، ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے غضب کے عالم میں بالفاظ دیگر رحمت للعالمین نے غضب الہیہ کا اظہار کیا اور کہا کہ خبردار میں تمہیں جانتا ہوں اور تمہاری پلاننگ کو بھی جانتا ہوں، اور اگر تم اس سے باز نہ رہے تو میں تمہارا نام لوں گا اور تمہارے باپ کا نام لوں گا اور تمہارے قبیلے کا نام لوں گا۔ یہ رسول اللہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ رسول خدا ایک ویلی سے گزر رہے ہیں، ایک ایسے درے سے گزر رہے ہیں کہ جو دونوں طرف سے بند ہے۔ اب اگر پیغمبر یہاں پر نام لیں گے اور آواز کو بلند کریں گے تو آواز پہاڑوں سے ٹکرائے گی اور دور گزرتے ہوئے مسلمانوں کے کانوں تک یہ آواز جائے گی۔ جیسے منافقین نے یہ جملہ سنا فوراً پلٹے، لیکن وہ خدا ہی کیا کہ جو مکر کرنے والوں کو ذلیل نہ کرے۔ ابھی یہ منافقین پلٹ ہی رہے تھے کہ آسمان میں بجلی چمکی، آسمان پہ بجلی کا چمکنا تھا کہ ان منافقین کے چہرے پر روشنی پڑی کہ جنہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو چھپایا ہوا ہے، اور اس وقت حذیفہ نے ان منافقین کو دیکھا۔ اور اس کے بعد جب بھی مدینے میں کوئی شخص حذیفہ کو دیکھا کرتا تھا تو یہ کہا کرتا تھا کہ تم ہو رسول خدا کے وہ صحابی کہ جس کو رسول کا وہ راز معلوم ہے جو کسی کو نہیں معلوم۔ تم ان منافقین کو جانتے ہو کہ جن کے دل میں رسول خدا کے لیے بغض ہے، لیکن ان کے چہرے کے اوپر اور ان کے لبوں کے اوپر ایمان کا کلمہ ہے۔ یہ جناب حذیفہ کہ جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا ایسے مقام پر اور جن پر پیغمبر اکرم نے بھروسہ کیا، یہاں تک کہ دوسری خلافت کے زمانے میں ان کی امانت داری کی وجہ سے ان کو مدائن کا گورنر بنایا گیا۔ مدائن کے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی ہائی سوشل کلاس کا انسان آ رہا ہے ان کے اوپر گورننس کرنے کے لیے، لیکن جب جناب حذیفہ یمان وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک شخصیت ہے کہ جو خچر سے پر سوار ہے،
اس کے ہاتھ میں ایک خشک روٹی کا ٹکڑا ہے. وہ شخصیت قریب آئی, اس روٹی کے ٹکڑے کو سفرے پہ رکھا اور اس کو تناول کرنا شروع کیا. لوگ حیران و پریشان ہیں, یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ کسی نے آگے بڑھ کر سوال کیا کہ آپ اپنا تعارف کروائیے, آپ ہیں کون؟ تو بتایا گیا, میں ہوں صحابی رسول حذیفہ کہ جسے صاحب سر رسول خدا کہا جاتا ہے. میں ہوں وہ کہ جسے رسول خدا نے اپنے راز بتائے. مجھے دنیا حذیفہ ابن یمان کے نام سے یاد کرتی ہے. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت